اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات علی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، ان رسول اللہ علمنی الف باب من الحلال والحرام ومن مکان وما ہوا قائن الی یوم القیامہ کل باب یفتح الف باب فذلک الف باب حتی علمت علم المنایا والبلایا وفصل الخطاب۔ فرماتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام، بے شک رسول خدا نے مجھے حلال و حرام، گزشتہ اور آئندہ قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات، حوادث کے متعلق علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور پھر ہر باب سے میرے لیے مزید 1000 باب کھلتا گیا۔ تو اس طرح سے 1000 کو 1000 سے ضرب دیں تو یہ 10 لاکھ باب بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے موت، پیش آنے والے مصائب، آزمائشوں کا علم اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے کا علم حاصل ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے رسول پاک کے علم کے وارث مولا کائنات علی علیہ السلام ہیں، اور انسان کی فضیلت جو ہوتی ہے علم اور تقوی سے ہوتی ہے، اور کائنات میں مولا علی سے بڑھ کر رسول پاک کے بعد کو عالم نہیں ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری تو مولا علی کے لیے بہت چھوٹی باتیں ہیں، کیونکہ وہ معصوم ہستی ہے۔ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر نہ صغیرہ گناہ کیا ہو نہ کبیرہ گناہ کیا ہو۔ تو یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور پھر امیر المومنین علی علیہ السلام اور اہل بیت کا علم صرف اس میں منحصر نہیں ہے جو انہوں نے بلا واسطہ یا بالواسطہ رسول کریم سے لیا، بلکہ انہیں جو علم دیا گیا ہے وہ علم لدنی بصورت الہام و تحدیث بھی اضافہ ہوا ہے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور مادر موسیٰ کو عطا ہوا۔ اور یہ اصطلاحی طور پر وحی کے زمرے میں نہیں آتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کو قرآن نے بے عنوان من عندہ علم الکتاب کہہ کر تذکرہ کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی رسالت اور حقانیت کی گواہی کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، سورہ رات کی آیت آخری ہے یہ، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ علم الکتاب۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے لیے ایک گواہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور دوسرا گواہ کون ہے؟ وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ ہے رسول پاک کی رسالت کی گواہ۔ اور جب یہ پوچھا گیا صحابہ کرام کی طرف سے، اور خصوصاً حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا، ذاک اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور اس کی گواہی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہم کرین قرار پائی ہے۔ وہ مرتبہ ایسا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوا سوائے علی مرتضیٰ کے، کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملتی ہوئی دیکھی، اور رسالت اور ختم نبوت کا تاج پہنتے ہوئے اس وقت مشاہدہ کیا کہ جب اللہ اور رسول اور اس مشاہدہ کرنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ چونکہ رسول پاک فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کی مٹی مٹی میں تھی اور پانی پانی میں تھا۔ اور مولا کائنات بھی فرماتے ہیں، کنت
وسیعاً وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی وسیع تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت جو کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا گواہ ہے جو اسی میں سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو ہستی علی بینۃ من ربہ، وہ تو رسول کریم کی ذات ہے جو اپنے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں رکھتے ہیں، لیکن وہ جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، جو اس کا شاہد ہے، جو اس کا گواہ ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اسی کے خاندان میں سے ہے، شاہد منہ۔ اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جو گواہ ہے وہ اسی کے خاندان سے ہے۔ پس ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں۔ ایک سورہ رعد کی آیت ہے جو کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالی گواہ ہے اس بات پر کہ اس نے اے میرے رسول تجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، قل کفا باللہ شہیدن، کہہ دے کہ میری رسالت کا گواہ اللہ ہے، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور وہ پوری کتاب کا علم ہے وہ شاہد ہے۔ اور یہ آیت سورہ ہود آیت نمبر 17 کہہ رہی ہے وہ جو شاہد ہے وہ یتلوہ شاہد منہ، تو وہ رسول پاک کے اپنے ہی خاندان سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ وہ گواہ پوری کتاب کا عالم ہے، اور دوسری آیت سے پتہ چلا کہ وہ گواہ خود رسول پاک کے خاندان میں سے ہے، اور یہ گواہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن مغازی شافعی نے عبداللہ بن عطا سے روایت کی ہے کہ ایک دن میں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ عبداللہ بن سلام کے بیٹے کا ادھر سے گزر ہوا۔ چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ یہودی جو کہ بعد مسلمان ہوا وہ سلام ہے، تو یہ عبداللہ ابن سلام جو وہاں سے گزر رہا تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت امام باقر سے کہ کیا من عندہ علم الکتاب سے مراد اس کا باپ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اس آیت سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، ان کی شان میں یہ نازل ہوا ہے یتلو شاہد منہ۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات پوری کتاب کا علم رکھتے ہیں، وہ رسول پاک کے گواہ بن کر آئے ہیں۔ تو آئیے ہم انہی ہستیوں کا دامن تھام لیں کہ جن سے وابستہ رہنے سے ہماری نجات ہوتی ہے۔